السلام علیکم. میں آصف الرحمن الوی آج دوبارہ حاضر ہوں. آج کی ویڈیو میری تھوڑی سی لمبی ہوگی. ویسے کوشش کرتا ہوں کہ مختصر کروں تاکہ سننے والوں کو بوریت نہ ہو، لیکن آج کی تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ آج ایک حالات حاضرہ کے اوپر جو فیصلہ آیا آزاد عدلیہ کا، بہت سارے لوگ مایوس ہیں. میری ٹویٹر فیملی، فیس بک پہ اور بہت سارے لوگ، کچھ لوگوں نے ذاتی طور پہ فون کر کے مجھ سے کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. میں نے کہتا ہوں، ایک تو یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، مایوسی نہیں کیجیے. سن کے مجھے بھی تکلیف پہنچی، بالکل ہوا، لیکن یہ وہ لڑائی نہیں ہے کہ آپ ایک چیز آپ کے خلاف آ گئی یا قوم کے خلاف آ گئی تو آپ ڈیمورلائز ہو جائیں، حوصلہ کھو بیٹھے. ایسا نہیں. اگر آپ سلسلہ وار دیکھیں تو انصاف آپ کو بہت ساری جگہ پہ نہیں ہوتا نظر آئے گا. مثال کے طور پہ مشرف کو ویڈیو لنک کے ذریعے اجازت نہیں ملی، ٹھیک ہے، ان کو مل گئی. یہ تضاد ہے. نواز شریف کو ضمانت مل گئی، سزا یافتہ کو، وہ ملک سے چلا گیا. ایک جج ان کی زندگی ضمانت مانگ رہا ہے کہ 4 دن کی گارنٹی دے دیجیے، جو کوئی بھی نہیں دے سکتا. 8,000 سے زائد خواتین جیلوں میں بند ہیں، ان کی وہ اولادیں بھی ہو گئی ہیں، وہ بھی بڑے ہو رہے ہیں، ان کو ضمانت نہیں ملتی. مریم نواز کو ضمانت مل جاتی ہے، وہ آزاد گھوم رہی ہے. یاد رکھیے ایک بات، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں مگر آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو دنیاوی قانون ہے، یہ جو آئین جس کو کہتے ہیں، 73 کا آئین، امریکہ کا آئین، اس کا آئین، اس کا آئین، یہ دنیاوی ہے، انسان کے لکھے ہوئے حروف کا. مگر ایک کتاب ایسی ہے دنیا میں جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، نہ اس میں کبھی امینڈمنٹ ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے انصاف کے بارے میں؟ قرآن کیا کہتا ہے منصف کے بارے میں؟ قرآن کیا کہتا ہے منصف اگر غلط فیصلہ کرے یا کوئی بدنیتی دکھائے، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ منصف اس سے کئی گنا زیادہ سزا کا مستحق ہے. ہمارے یہاں تو عجیب روش ہے کہ آپ ذرا سا عدلیہ کے خلاف بولیں، کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جاتا ہے، سزا ہو جاتی ہے. مگر ایسا ہر وقت نہیں ہوتا، روز روز نہیں ہوتا. ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. اس لیے مایوس بالکل نہ ہوئیے، دکھی مت ہوئیے. انجوائے یور لائف اور انتظار کریں کن ہونے کا حکم. اس کا اپنا ایک قانون ہے. وہ ایسے وسائل، ایسے مسائل پیدا کرتا ہے کہ اگر وہ کوئی فیصلہ کرے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ کیا ہو گیا. یاد رکھیے، زلزلوں سے، طوفانوں سے، وباؤں سے قومیں نہیں اجڑتی، بن جاتی ہیں. جنگوں سے کھڑی ہو جاتی ہیں. پر کرپشن سے اور انصاف میں بدنیتی شامل ہو تو نسلیں اجڑ جاتی ہیں، قومیں برباد ہو جاتی ہیں. ہمارے ملک میں 22 کروڑ کی آبادی میں 22 کروڑ خراب نہیں ہے، کروڑ سوا کروڑ ضرور خراب ہے. آپ نے دیکھا آج مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی. یہ ہیں انصاف کے متوالے، انصاف مہیا کرنے والے، آپ کے لیے لڑنے والے. اور خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے کیسے آستین میں سانپ پالے ہوئے تھے. سب سے پہلے میڈیا پہ آ کے جو شخص بولا ہے حامد خان، میرا دل نہیں دکھتا. میں اللہ کا شکر کرتا ہوں جب آپ کے سامنے کسی کی حقیقت آتی ہے. وہ ایک کہاوت ہے، پرانی کہاوت ہے، ٹکے کی ہنڈیا گئی، کتے کی ذات پہچانی گئی. تو اگر آپ کے سامنے کسی کا چہرہ واضح ہو جاتا ہے تو آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے. اس نقصان کو مت دیکھیں جو آپ کو ہوا، آپ شکرانہ اس بات کا ادا کریں کہ اس سے کئی گنا بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا.
یہ تو تھی آج کی بات. آ جاتے ہیں اب بھٹو کی طرف، ماضی کی سیاست کی طرف. سارے دانشور، سارے تجزیہ کار آج 84 سال، 85 سال، 70 سال، 72 سال کی عمر میں بیٹھے ہوئے، ناک باہر ہے قبروں سے، لیکن ایسے ایسے واقعات سناتے ہیں بھٹو صاحب کے جس کا ان کو الف بے نہیں معلوم، مگر سناتے ایسے جیسے وہاں موقع واردات موجود تھے. مجھے دکھ یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ایسا سناتے ہیں، وہ تو مجھے معلوم ہے، روپیہ پھینک تماشا دیکھ، یہ سب بیکار لوگ ہیں. ان کی اب سنتا کون ہے؟ انہی جیسے. ایک چھوٹا سا ایک انصاف کا واقعہ سناتا ہوں میں. میرے ساتھ ہوا، لندن میں ہوا. میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے یورپ سے، ان کو دعوت دی تھی. یہ تھا ایک بزنس ڈنر. بلایا ان کو ویلا ڈی سیزاریس میں، بیٹھے، کھانا نہ کھایا. وہ نان مسلمس تھے، انہوں نے لیکرز کا آرڈر بھی دیا. تو ریسٹورنٹس میں اور جو پبس ہوتے ہیں باہر، ان میں ایک قانون ہے، وہاں قانون ہے، وہاں پہ 11 بجے آواز لگائی جاتی، لاسٹ کال پلیز، یعنی آخری آرڈر. تو میں کیونکہ ہوسٹ تھا، مجھے پتا تھا کون کیا کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو میں نے ویٹر کو آواز دی. تو ویٹر آنے لگا. میں اس کو جب بتا رہا تھا تو میری برابر والی ٹیبل پہ ایک گورا بیٹھا ہوا تھا، کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا، بال ہیڈڈ گنجا اور ٹائی شائی باندھا ہوا. اس کے منہ سے نکلا گیو دس بلڈی پاکی فرسٹ. اب دیٹ واز سم تھنگ ناٹ ایکسیپٹیبل فار می. میرے لیے قابل قبول نہیں تھی. ٹو ہیل ود جو گورا ہے کون ہے. میں اٹھا، اس کی ٹیبل پہ گیا، میں نے بیگ یور پارڈن کیا کہا تم نے؟ اس نے کیا بلڈی پاکی. تو وہاں پہ ایک بیئر کا پائنٹ کا ایک جگ کہہ لیں، گلاس کہہ لیں، جو بھی ہے، وہ پڑا تھا. میں نے اٹھا کے اس کے منہ پہ مارا. خونم خون ہو گیا. پہلے تو میں نے دیکھا میرے کپڑے خون ہو گئے سارے. اب پولیس آ گئی. فرائیڈے تھا، پولیس آ گئی. مجھے پولیس لے گئی. میری جو اہلیہ تھیں وہ پریشان ہو گئیں، آئیں، ملی. پولیس نے مجھے اریسٹ کر لیا. ٹائی لے لی، بیلٹ لے لی، جوتے کے لیسز لے لیے، جو ان کا طریقہ کار ہے کہ آدمی کوئی مار پٹائی نہیں، کچھ نہیں. انہوں نے کہا اسٹے ہیئر فار 2 days، انجوائے یور لائف، ول سی یو ان دا کورٹ. ٹھیک ہے. دیکھ ہم تھوڑی پریشان تھی. انہوں نے کہا کہ کیا یہ غصہ ہر وقت ناک پہ لگا رہا ہے. میں بس ناک کٹوا دیتا ہوں، غصہ نہیں ختم اس وقت. منڈے آ گیا. منڈے کو انہوں نے مجھے شیو ویو کرایا، میرے کپڑے وپڑے صرف جو بھی کر کے دیے انہوں نے. میں کورٹ چلا گیا. میری بیگم موجود تھی پہلے سے. میں کورٹ پہنچا ہوں تو ایک مرسیڈیز بھی کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک پولیس کی بائک تھی، ہیوی بائک جو ان کی ہوتی ہے، اور ایک پولیس کی گاڑی کھڑی تھی. تو میں پہنچا اندر. تو اندر جا کے جیسے میں گھستا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اندر ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میری بیوی نے مجھے بتایا یہ پرنسس این ہے، ملکہ کی چھوٹی بہن. میں بڑی خوشی ہوئی، مجھے دیکھنے آئیے، میرا کیس سننے آئیے. بیٹھ گیا. پولیس نے مجھے بٹھا دیا جہاں پہ ملزم بیٹھتے ہیں. تھوڑی دیر میری نظر پڑی کہ وہ جو جس کو میں نے مارا تھا وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. پوری یہاں پہ اس کی پٹی بندھی ہوئی تھی. کورٹ رائز، جج آ گیا. اس نے مجھے بلانے سے پہلے وہ خاتون کو بلا لیا، لیڈی اس کو پرنسس این کو. یہ میں بتا رہا ہوں انصاف کیسا ہوتا ہے. پرنسس این کو اس نے کہا کہ تم نے سگنل توڑا، تمہارا پر یہ جرم لگا ہے، تم یو پلیڈ گلٹی اور ناٹ گلٹی. اس نے کہا سر گلٹی. لیکن سر یہ 50 پاؤنڈ کا جرمانہ ہے، 500 پاؤنڈ لگا ہے. اس نے کانسٹیبل کو بلایا، وہ بھی کٹہرے میں آ گیا. کانسٹیبل سے کہا کہ ہاں بھائی یہ 50 پاؤنڈ کا جرمانہ تھا، تم نے 500 پاؤنڈ کیوں کیا ہے؟ سننے والی بات ہے. سر نے کہا، اس نے کانسٹیبل نے کہا سر میں نے 50 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا تھا. دی لیڈی سیلف انٹروڈیوس می. اس نے کہا کہ میں تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں
پرنسس اینو، میں نے اس کو 50 کو 500 کر دیا. اس جج نے اس سے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا؟ وہاں لوگ سچ بولتے. اس نے کہا ہاں میں نے کیا، مجھے جلدی تھی. اس نے کہا اوکے 5,000 پاؤنڈ اینڈ کورٹ اریسٹ ٹل دا کورٹ رائز. یعنی آپ عدالت میں گرفتار ہیں، آپ کی سزا ہے، آپ جب تک کورٹ ختم نہیں ہوتا آپ یہاں بیٹھی رہیں گی. اور 5,000 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ کو 5,000 پاؤنڈ کر دیا، یہ جرمانہ ہو گیا. انصاف اس کو کہتے ہیں. میری باری آئی، میں گیا، میرے وکیل نے کہا کچھ نہیں بولنا، سوری کہنا، تھوڑی سی سزا ہوگی، جرمانہ ہوگا اور ختم ہو جائے گا. میں گیا، مجھے اس نے دیکھا کہ یور نیم، میرا نام بتایا، سب کچھ ہوا. اس نے کہا مسٹر الوی تمہارے پر یہ وہ لگایا گیا ہے کہ تم نے ایک ڈی آئی کو مارا. ڈی آئی کا مطلب ہے ڈیٹیکٹو انسپیکٹر، مجھے نہیں معلوم تھا. اور اس کو 17 اسٹیچز آئے. یو پلیڈ گلٹی اور ناٹ گلٹی؟ میں نے سر بوتھ، گلٹی اینڈ ناٹ گلٹی بوتھ. بولا واٹ از دس، کیا ہے یہ؟ ویسے گلٹی اس بات کا کہ میں نے مارا، بالکل مارا، اور دوبارہ ماروں گا اگر موقع ملے گا. اینڈ ناٹ گلٹی اس لیے کہ اس نے میرے ملک کو گالی دی، میری پہچان کو گالی دی. اس ڈی آئی کو بلایا کٹہرے میں، وہ آیا، اس کو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں فلاں ہوں، ڈی آئی ہوں. اس نے کہا تم ڈیٹیکٹو انسپیکٹر ہو؟ ہاں. بولا تم نے شراب پی ہوئی تھی؟ بولا جی پی ہوئی تھی. مجھ سے پوچھا، میں نے سر نہیں، میں نے نہیں پی تھی، میں نہیں پیتا. اس نے کہا تم نے اس کے ملک کو گالی دی؟ سر میں ڈرنک تھا، میرے منہ سے نکل گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب انصاف یہ کہتا تھا کہ مجھے سزا ہونی چاہیے تھی، میں نے مارا، لیکن ان کے انصاف کے مطابق مجھے پرووک کیوں کیا، مجھے اکسایا گیا جرم کرنے کے لیے. اور ایک ڈی آئی نے اس کو 6 months کے لیے سسپینڈ کیا. مجھے کہا کہ تم اس پہ اگر کلیم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تم ڈیفیمیشن کا کلیم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. مجھے باعزت بری کیا، یہ تنبیہ کر کے کہ آئندہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو. اور اس کی 6 months کی سیلری کا آرڈر کیا گیا کہ مجھے وہ پے کیا جائے کیونکہ میں 2 دن بیان دا باہر رہا. یہ ہے انصاف. چھوٹی سی بات اور، یہ تو فیصلہ ہو گیا. اب کردار کی بات بھی بتا دوں میں آپ کو. میں آ گیا، 2 ہفتے بعد میرے گھر پہ پولیس آئی، انہوں نے مجھے چیک دیا اس کی سیلری کا 6 مہینے کی، کوئی 4,300 4,400 پاؤنڈ، پریسائز فگر مجھے یاد نہیں. وہ لیا میں نے، انہوں نے مجھ سے سائن کرایا، چلے گئے. میں نے دوسرے دن اس کا ایڈریس مانگا، ڈھونڈا، اس کے گھر گیا. اس کے گھر گیا تو اس کی بیوی بچے بیٹھے تھے، وہ بیٹھا ہوا تھا، بینڈیج وینڈیج لگی تھی. میں نے اس کے ہاتھ میں لایا، میں نے اس کے ہاتھ میں انویلپ دیا. میں نے مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر پہ کوئی تکلیف آئے. یہ ہگڈ می، اس نے مجھے گلے لگایا، مجھ سے اپالوجی کیا، اندر لے گیا، بیوی بچوں سے ملایا. آج صرف میری اس بات سے متاثر ہو کے اس بات کو برسا برس بیت گئے. آج میری اس سے دوستی ہے، اس کی فیملی سے میری دوستی ہے، اور الحمدللہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے. یہ ہے کردار. اب اس چیپٹر کو بند کرتے ہیں اور تھوڑا سا بھٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آگے چل کے بوریت نہ ہو. بھٹو کرپٹ نہیں تھا، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کرپٹ نہیں تھا، لیکن میں کہتا ہوں کرپٹ تھا. ذہنی عیاش بھی تھا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا مگر کسی نے تصدیق نہیں کی. میں آج بتا بھی دیتا ہوں، تصدیق بھی کہہ دیتا، تفصیل پھر میں اس کے بارے میں کل بتا دوں گا آپ کو. بھٹو نے 2 بہت بڑے کارنامے کیے، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا. ہماری نسلوں پہ احسان کرنے کی کوشش کی تھی، بچ گئے، تھوڑا سا بچے، لیکن زیادہ تر برباد ہو گئے. اثر ہوا. ایک تو بھٹو نے کیسینو بنایا، دنیا میں واحد کیسینو جو ساحل پہ بنایا، دنیا کا واحد کیسینو تھا اپنی نوعیت کا، کہ جس کرنسی میں آپ کھیلیں گے اسی کرنسی میں آپ کو پیسہ ملے گا. اس زمانے میں جب وہ کیسینو بنایا گیا، اس کی ممبرشپ فیس جو تھی وہ $25,000 تھی. ڈالر کو اتنا مہنگا نہیں تھا، لیکن بہرحال سینکڑوں لوگ ممبر بنے. وہ کیسینو کبھی چلا نہیں. بھٹو چلا گیا، کیسینو بند تھا، کبھی اس کی اوپننگ نہیں ہوئی. بعد میں اسلامک ریپبلک لائبریری بنائی گئی، وہ بھی کبھی نہیں کھلی. آج وہاں پہ کوئی مال وال بنا ہوا ہے. بہرحال ایک بھٹو نے یہ کام کیا تھا، اس نسل کو
تقریباً برباد کرنے کے لیے. دوسرا ایک کام، میری بچیاں جو سن رہی ہیں، میری بیٹیاں، میری بہویں، میری بہنیں، بچے، معافی چاہتا ہوں، بات بتانی ضروری ہے اس لیے بتا رہا ہوں محدود الفاظوں میں. بھٹو صاحب نے اپنے زمانے میں ایک کلب بنایا جس کا نام رکھا گیا تھا کی کلب، چابی. وہ کیا تھا؟ ڈیفنس میں بنایا تھا. کیا تھا وہ؟ اس ممبرشپ کی فیس جو تھی دو تھیں. ایک تو یہ کہ آپ نے $20,000 دے کے اس کا ممبر بننا ہے، ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ کہ آپ نے جینوئن شادی شدہ ہونا ہے. آپ کی جو اصلی بیوی ہے اس کا نکاح نامے کے ساتھ آپ کی ممبرشپ کی فارم پہ وہ جمع ہوگا. ہمارے ہاں دو قسم کی ایک کلاس وہ ہے نا ایلیٹ کلاس، جو ہے ہمارے اطراف میں بہت ہیں، ایک گھر والی اور ایک باہر والی. تو گھر والی تو وہ ہوتی ہے جو جینوئن بیوی ہوتی ہے، ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں، خاندان میں عزت اور وقار کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک باہر والی ہوتی ہے جس سے بچے تو نہیں پیدا ہوتے، دولت پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں اس کا ایک ایکسٹرا ہوتا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے کہ وہ جہاں جاتی ہے بغل میں ہاتھ ڈال کے جاتی ہے. تو وہ بیوی نہیں، جو گھر کی جینوئن آپ کی بیوی ہے وہ ممبر بنیں گے. میں نے جب کل سوچا کہ میں یہ آج ذکر کروں گا تو میں ساری رات نہیں سو سکا. ایک تو لائٹ نہیں تھی، سونے پہ سہاگا، پوری رات لائٹ نہیں تھی. دوسرا میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں کیسے کہوں گا، میری بیٹیاں بچے یہ سب سنیں گے تو کیا ہوگا. میں نے کہا بتانا ضروری ہے سچ. وہ کلب کھلتا تھا 7:30 8 بجے. 7 بجے سے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے، دارو جھارو شروع ہو جاتی تھی، بار کھل جاتے تھے، بلیٹ کھل جاتا تھا، آپ کی برج کی ٹیبل کھل جاتی تھی، رمی کھل جاتی تھی، اور بہت ساری لوازمات تھیں وہاں پہ. گپ شپ شروع ہو جاتی تھی، اسنیکس چالو ہو جاتے تھے. 7:30 بجے بار کھل جاتے تھے، شراب وراب بھی شروع ہو جاتی تھی، ایک سے ایک برانڈ کی. بیویاں بھی بیٹھی ہوتی تھیں، دارو چل رہی ہے. اچھا، وہ کی کا مطلب یہ تھا کہ ہر ممبر کے نام پہ ایک روم ایلوکیٹ ہو جاتا تھا، الا ہو گیا ایک روم. میں ہوں آصف الرحمان نلوی، میرے لیے کمرہ جو میری ممبرشپ میں کمرہ آیا وہ 313 نمبر ہے، وہ مجھے دے دیا گیا. وہ اب کمرہ میرا رہے گا ٹل آئی ایم دی ممبر، جب تک میں ہوں. وہ چابیاں ہم جب پہنچتے تھے ہم وہ لے لیا کرتے تھے، فریش ہو، جو کچھ بھی کرنا ہو وہ کر لیا کرتے تھے وہ لوگ. 11:30 بجے تک جو سب پی رہے ہیں پلا رہے ہیں، اس کے بعد 11:30 بجے لڑکی اور جو خواتین تھیں، جو بیویاں تھیں، وہ اپنے اپنے روم کی چابیاں لے کے ویٹر کے ساتھ چلی جاتی تھیں. کمرہ بند کیا، چابی ویٹر کو دے دی، ویٹر چابی واپس لایا، ریسیپشن میں جمع کرا دی. یہ کام تو ہو گیا ایک. اس کے بعد مرد حضرات بیٹھے ہوئے پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. کسی کا 12 بجے اٹھنے کو دل کیا، کسی کو 11:30، کوئی 1 بجے، کوئی 1:30 بجے بھی اٹھا. ایک باسکٹ پڑی ہوئی ہے، اس باسکٹ کے اندر ساری چابیاں پڑی ہوئی ہیں، ساری اوپر نیچے کر کے مکس کر دیا، اور اس کے اندر ایک ہینڈ جتنا ہول ہے کہ آپ ہاتھ اندر ڈالیں اور کوئی بھی چابی نکال لیں. استغفر اللہ، ان اللہ الیہ راجعون. چابی آپ ہاتھ ڈالیں، آپ کے حصے میں جو چابی آ گئی، جس روم کی بھی آ گئی، اس فرد کی بیوی ایک رات کے لیے آپ کے ساتھ ہے. نو ریگریٹس، نو کمپلین، نو نتھنگ. انجوائے یور لائف. بٹو کرپٹ نہیں تھا. بہت سارے لوگوں جانتا ہوں جو مجبور تھے. کہتے ہیں نا، پرانا دوست اور پرانی بیوی
دونوں خطرناک ہوتے ہیں. ان کی فائلیں آپ کی فائلیں ان کے پاس ہوتی ہیں. یہ افواہ نہیں ہے، یہ ایک سیاہ تاریخ ہے. اللہ تعالیٰ، میں جانتا ہوں کہ وہ دور میں کس طریقے سے لڑتا تھا. جوان تھا، ڈرتا نہیں تھا، ہر محفل میں بکواس کرتا تھا. بلکہ میں اگر کہیں آ رہا ہوتا تھا تو لوگ دیکھ کے مجھے کہتے تھے یار پاگل آ رہا ہے، پاگل. اب مجھے آج بھی فخر ہوتا ہے کہ میں پاگل تھا، پاگل ہوں اور پاگل رہوں گا انشاءاللہ. تو بہت لمبی تفصیل ہے، دل بھاری ہو جاتا ہے ساری باتیں بتاتے ہوئے. لیکن بتانا ضروری ہے کہ انسان کو آج جو بچے جوان ہو رہے ہیں، کل ایسی کوئی چیز ان کے سامنے آئے تو کم سے کم وہ اس جگہ پہ فولاد بن کے کھڑے ہوں. میرے پیارے بچوں، ساتھیوں، دوستوں، بیٹے بیٹیوں، میں اپنا دیا جلا رہا ہوں اور جلاتا رہوں گا. حالانکہ بڑی محبت کے فون آ رہے ہیں، پیار بھرے فون آ رہے ہیں. میری صحت بھی بتائی جا رہی ہے، مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے، مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ اس عمر میں اگر ہڈی ٹوٹتی ہے تو جڑتی نہیں ہے. جو آلریڈی میری 3 ٹوٹی ہوئی ہیں، تو سردیوں میں ممی نظر آتا ہوں، اتنی پٹیاں بندھی ہوتی ہیں. لیکن کیا ہے، یہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، جو آگے آپ کا کام ہے. آپ I have lived my life. تم لوگ ہو جنہوں نے اپنی نسلوں کو آگے لے جانا ہے. کیسے؟ یہ تمہاری مرضی ہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.